نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهبكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الله لما يعزوكم من نعمه وأحبوني لحب الله وأحبوا أهل بيتي لحبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان آل بیت حمد و صلاۃ کے بعد قابل احترام برادران اسلام بزرگوں دوستوں عزیزوں آپ کے اور میرے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے محبوب ہیں اور ایسے محبوب ہیں کہ خود ہی اللہ کے محبوب اور پیارے نہیں بلکہ جس چیز کا تعلق رسول اللہ سے ہو جائے وہ چیز بھی اللہ کو محبوب ہو جاتی ہے مکہ مکرمہ روز ازل سے برکتوں سعادتوں کا شہر ہے مکہ مکرمہ میں پہلے دن سے اللہ کا گھر موجود ہے صفا و مروہ موجود ہیں مقام ابراہیم ہے آب زمزم ہے یہ ساری چیزیں عظمتوں کا ذریعہ ہیں برکتوں کا ذریعہ ہیں سعادتوں کا ذریعہ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ شہر کی قسم نہیں اٹھائی اللہ تعالیٰ نے مکہ شہر کی قسم اس وقت اٹھائی جب مکہ شہر میں اسے اس کا محبوب نظر آیا ارشاد ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد مجھے قسم ہے شہر مکہ کی کیوں مکہ کی قسم ہے کیا وہاں میرا گھر ہے کیا وہاں صفا مروہ ہے کیا وہاں میری نشانیاں ہیں فرمایا نہیں یہ تو پہلے سے ہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ یہ واو حالیہ ہے اگلا جملہ حال ہے اور حال ذوالحال سے جڑا ہوتا ہے
فرمایا اے میرے حبیب مکرم، ہمیں مکہ کی یہ حالت پسند آئی اور ہم نے اس کی قسم اٹھائی ہے جب اس کی گلیوں میں ہمیں تیری ذات نظر آئی۔ علماء کرام نے فرمایا اللہ نے مکہ مکرمہ کی قسم محبوب کی موجودگی کی وجہ سے اٹھائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہروں کی عظمت حضور کے صدقے ہے، اور حضرت شاہ عبدالحق محدث ذیل بھی کہتے ہیں کہ جب حضور مکہ میں تھے تو مکہ قسموں کے قابل تھا، اب جب پیارا مدینہ میں ہے تو مدینہ قسموں کے قابل ہے۔ رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے چیزوں کی برکت عزت بڑھتی ہے، ان کی سعادت بڑھتی ہے۔ تو برادران اسلام، سرکار جس شہر میں ہوں وہ شہر اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو جاتا ہے، تو جس گھر میں سرکار رہتے ہوں گے وہ گھر اللہ کو کتنا محبوب ہوگا، اس گھر کے رہنے والے کتنے اللہ کے محبوب ہوں گے۔ اور انہی گھر والوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اہل بیت کا لفظی معنی ہے گھر والے، یعنی رسول رحمت کے گھر والے۔ تو اہل بیت نبی نہیں کہا، اس کی ایک خاص حکمت ہے جس کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اہل بیت نبوت حضور کے گھر والے وہ محبوب ہیں جس گھر میں حضور رہتے ہیں، اور حضور کی نسبت کی وجہ سے وہ سارے گھر والے محبوب اور پیارے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، لوگو اپنے اللہ سے پیار کیا کرو، اللہ تمہیں رزق سے پالتا ہے۔ جس اللہ نے تمہیں بنایا، جس اللہ نے تمہیں سنوارا، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور پھر بلا معاوضہ رزق دے کر پروان چڑھایا، سب سے زیادہ محبت کا مستحق وہ اللہ ہے۔ احب اللہ، اللہ سے محبت کیا کرو، لما یغزوکم من نعمہ، اللہ تمہیں اپنی نعمتوں سے پالتا ہے۔ فرمایا جب اللہ سے محبت ہو جائے تو پھر چاہو کہ اللہ کی محبت قبول ہو تو پھر احبونی لحب اللہ، پھر اللہ کی وجہ سے مجھ سے پیار کرو۔ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اب قابل غور بات ہے برادران اسلام، جو اللہ کا حبیب ہے، جو اللہ کے محبوب ہیں، وہ کیا محبت کے قابل ہیں کہ نہیں؟ جو ساری کائنات کے خالق کا محبوب ہے، یقیناً وہ کائنات کا بھی محبوب ہے۔ اس لیے فرمایا میرے حبیب سے محبت، فرمایا میری ذات سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے۔ پھر آگے فرمایا اگر چاہتے ہو میری محبت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، بات تو قبولیت کی ہے، ہم مسجد میں حاضر ہیں، بات تب ہے جب حاضری قبول ہو جائے۔ اللہ کی محبت تب قبول ہوگی جب سرکار سے محبت ہوگی، اور سرکار کی محبت کب قبول ہوگی؟ فرمایا احبو اہل بیتی لحبی، میری وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو، وہ میرے گھر والے ہیں، میرے تعلق کی وجہ سے ان سے محبت کرو۔ تو یہ ہے محبتوں کا درجہ بدرجہ بیان۔ تو برادران اسلام، جس طرح ہر کلمہ گو پر اللہ کی محبت فرض اور لازم ہے، ہر کلمہ گو پر رسول اللہ کی محبت فرض اور لازم ہے، اسی طرح ہر کلمہ گو پر رسول اللہ کی آل بیت کی محبت واجب اور لازم ہے۔ اگر اس محبت میں کمی ہوئی تو سمجھو ایمان میں کمی ہوئی، کیونکہ سرکار کی محبت محور ایمان ہے، حضور کی محبت بنیاد ہے۔ آپ کی وجہ سے ہی اللہ سے، اور اللہ کی وجہ سے آپ سے محبت، اور آپ کی وجہ سے آپ کی اہل بیت سے محبت۔ تو بہرحال اہل بیت سے محبت یہ ہم پر واجب کی گئی، لازم کی گئی، لیکن عموماً یہ عقیدے کی وضاحت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں اہل بیت صرف حضرت علی، حضرت سیدہ خاتون جنت مائی فاطمہ الزہرا اور حضرت سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ چار ذاتیں اہل بیت ہیں۔ بے شک یہ چار ذاتیں اہل بیت ہیں اور یہ رسول اللہ کے فرمان سے اہل بیت ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ عقیدہ کامل
کامل عقیدہ نہیں۔ کامل عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت کا معنی گھر والے، اور گھر والوں میں سب سے پہلے خود رسول اللہ کی بیویاں شامل ہیں۔ بیوی گھر والی ہوتی ہے، چلو ہمارے محاورے میں بیوی گھر والی ہوتی ہے، عرب میں بھی ہوتا ہے، ہر محاورے میں بیوی گھر والی ہوتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے آپ کی بیویاں ازواج مطہرات اہل بیت ہیں۔ دوسری بات، ہمارے اہل سنت توجہ نہیں کرتے، کم از کم سمجھدار پڑھے لکھے لوگ تو توجہ کیا کریں کہ یہ آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ آیت ایک گروہ اتنی زیادہ پڑھتا ہے کہ شاید پتہ چلتا ہے انہیں پورے قرآن سے یہ ایک ہی آیت آتی ہے، اور پورے قرآن سے ان کا ایمان صرف اس ایک آیت پر ہے، نہ آگے نہ پیچھے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ انما یرید اللہ سے لے کر آخر تک یہ پوری آیت ہے ہی نہیں، یہ ایک آیت بھی نہیں، ایک آیت کا حصہ ہے۔ کیا ہے؟ ایک آیت کا حصہ ہے۔ اور کتنا بڑا ظلم ہے کہ آیت کا ایک حصہ تو صبح و شام پڑھا جائے اور آیت کا باقی حصہ پڑھا ہی نہ جائے۔ تو یہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت جس آیت میں آیا، اگر وہ آیت پوری پڑھ لی جائے تو اس آیت میں پہلا سارا بیان رسول اللہ کی بیویوں کا ہے۔ تو گویا معلوم ہوا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ازواج مطہرات ہونا اللہ کے قرآن سے ثابت ہے، اور ان چار ذاتوں کا اہل بیت ہونا رسول اللہ کے فرمان سے ثابت ہے۔ اور اہل سنت کا بیڑا اسی لیے پار ہے کہ اہل سنت قرآن کو بھی مانتے ہیں، سرکار کے فرمان کو بھی مانتے ہیں۔ ہم حضور کی ازواج مطہرات کو بھی اہل بیت مانتے ہیں۔ ہم حضور کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ کتنا ظلم ہے کہ ایک بیٹی کو تو اہل بیت مان لیا جائے اور 3 کو نہ مانا جائے، حالانکہ وہ تینوں بھی رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ حضور کے 3 بیٹے ہیں، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، حضرت عبداللہ، جن کا لقب تھا طیب و طاہر رضی اللہ عنہم۔ حضور کے یہ بیٹے اور بیٹیاں بھی اہل بیت ہیں۔ تو ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک کے خاندان میں جتنے لوگ اہل ایمان ہیں وہ سارے کے سارے اہل بیت ہیں، وہ سارے کے سارے رسول اللہ کے گھر والے ہیں، اور ان کی محبت ہم پر واجب ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کی ساری اولاد، حضرت امیر حمزہ کی ساری اولاد بیس ایمان ہے۔ حضور کے خاندان میں سے جو بھی ایمان لائے وہ سارے کے سارے اہل بیت ہیں، اور ان کی محبت اہل ایمان پر واجب اور لازم ہے۔ لیکن اس میں کوئی کلام نہیں کہ درجہ بدرجہ ہر ایک کا مقام ہے۔ امہات المومنین ازواج مطہرات کو قرآن نے کیا درجہ دیا کہ رسول اللہ کی بیویاں ایمان والوں کی، بولیں جن کی ہیں سارے بولیں، حضور کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں، اور حضرت علی کو رسول اللہ نے مولا المومنین، ایمان والوں کا مولا، دوست اور محبوب کہا۔ حضرت علی کا یہ مقام ہے۔ سیدہ خاتون جنت جنتی عورتوں کی سردار ہے، حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ لہٰذا اس میں کوئی کلام نہیں کہ ان 4 ذاتوں کا جو مقام ہے وہ مقام انوکھا نرالا ہے، اسی لیے ان کا ذکر پاک زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن کسی کا ذکر زیادہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ باقی کا انکار کر دیا جائے۔ بعض کہتے ہیں جی ان 4 کا نام تو حدیث میں آیا، باقی کا نام نہیں آیا۔ تو میں نے کہا جن کا ذکر قرآن میں آیا، حدیث افضل ہے یا قرآن افضل؟ تو جن کا ذکر قرآن میں آیا وہ بھی قابل احترام، جن کا ذکر سرکار کریم کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے فرمان میں آیا وہ بھی افضل۔ ہم اہل سنت کے نزدیک تو حضور کا سارا گھرانہ قابل احترام ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہا تھا یا رسول اللہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا،
تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یعنی حضور کے خاندان کا ہر بچہ ہمارے لیے قابل احترام، قابل تکریم اور قابل عزت ہے۔ شرط اتنی ہے کہ ایماندار ہو اور رسول اللہ سے تعلق ہو، خاندانی گھریلو تعلق، یہ سب قابل احترام ہیں۔ لیکن ان چار ذاتوں کا مقام الگ ہے۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو نبی رحمت نے جن محبتوں سے نوازا، ان کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے بے پناہ محبت کی جائے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ کے بارے میں فرماتے ہیں، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت کو آپ نے ان محبتوں سے نوازا، اس لیے سب احترام کرتے ہیں۔ اور ان کے صاحبزادے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے حضور کو بے پناہ محبت تھی، آپ ان سے پیار کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کان یضمہما و یشمہما، جب حسنین کریمین نبی رحمت کی بارگاہ میں آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین کریمین دونوں کو سینے سے لگا لیتے اور سونگا کرتے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو سینے سے لگاتے، چومتے بھی، سونگتے بھی، اور سونگنے کی وجہ بیان کی گئی۔ اب یہ باعث عظمت بات ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے ایک نمایاں سلوک کر رہے ہیں۔ لوگ عموماً اپنے نواسوں پوتوں کو چوما کرتے ہیں، لیکن نبی رحمت کا حسنین کریمین کو چومنا ایک علیحدہ، ایک انوکھا انداز تھا۔ لیکن حضور کیوں انہیں سونگا کرتے تھے؟ اس لیے کہ ہما ریحانتا یا من الدنیا، کہ حسنین دنیا میں رسول اللہ کے دو پھول تھے۔ فرمایا یہ میرے دو پھول ہیں، اور جیسے تم پھولوں کو سونگتے ہو تمہیں خوشبو اور قرار ملتا ہے، میں حسنین کو سونگوں تو مجھے قرار ملتا ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے، اب یہ بات باعث عظمت ہے کہ حسنین کریمین میرے آقا کریم نے انہیں اپنے دو پھول قرار دیا، ان کی اس عظمت کو سلام۔ لیکن اگر آپ کی توجہ تو آپ پوچھیں کہ یہ حدیث روایت کرنے والا کون ہے کہ حسنین نبی رحمت کے دو پھول ہیں؟ اگر آپ تلاش کریں گے تو یہ حدیث روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے عبداللہ ابن عمر۔ حضرت عمر کے صاحبزادہ والا شان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اب حضرت عمر کے بیٹے کہہ رہے ہیں، لوگوں میرے مصطفیٰ نے رسول اللہ کے شہزادوں کو، اپنے نواسوں کو دو پھول کا، اس سے معلوم ہوا آج یہ لوگوں کا پراپوگنڈا غلط ہے اور ایمان لوٹنے والا ہے کہ صحابہ اہل بیت کے دشمن تھے، بلکہ اللہ کی قسم عموماً ایسا ہے کہ اہل بیت کی شان ہے، صحابہ کا بیان ہے۔ صحابہ کرام بیان کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، خود حضرت عبداللہ ابن عمر کا بڑا مقام تھا، میں نے کئی مرتبہ عرض کیا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر آ رہے تھے، حضور کی بارگاہ میں جبریل بیٹھے تھے۔ جبریل عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ عبداللہ بن عمر آ رہا ہے اور یہ بہت اچھا جوان ہے، اگر یہ رات کے پچھلے حصے میں قیام کیا کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو یہ بات پہنچ گئی تو پھر فرماتے ہیں زندگی گزر گئی، عبداللہ بن عمر کا تہجد کا قیام قضا نہیں۔ بہت اچھی شخصیت تھے حضرت عبداللہ ابن عمر، عالم تھے، آپ سے لوگ فتویٰ پوچھا کرتے تھے۔ ایک آدمی نے کہا، حضرت میرے بدن پر مچھر مر گیا ہے اور خون اس کا کپڑے پر لگ گیا ہے، آپ بتائیں میں نماز پڑھ لوں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کو پتا تھا۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگا عراقی ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک مچھر کے خون کا تو سوال کرتے ہو کہ تمہارا کپڑا ناپاک ہے یا پلیت ہے، کربلا میں تمہیں رسول اللہ کے پھول کا خون بہاتے ہوئے کوئی حیا نہ آیا؟
یہ انداز تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، آل بیت سے والہانہ وارفتگی اور والہانہ محبت و پیار۔ عموماً میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرات سیدنا صدیق اکبر اور حضرت علی مسجد سے نماز پڑھ کر نکلے، آگے سے امام حسن آ رہے تھے، اس وقت چھوٹے تھے، جناب صدیق اکبر آگے بڑھے اور امام حسن کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور کہنے لگے واللہ انہو یشبہ بے نبی ولا بے علی۔ علی حسن تو نبی رحمت کے حسن کی تصویر ہے، بیٹا تمہارا ہے لیکن حسن اس میں رسول اللہ کا ہے۔ حضرت علی مسکرا بھی رہے تھے اور فرما بھی رہے تھے ہاں بھائی ابو بکر تم سچ کہتے ہو، حسن رسول اللہ کے حسن کی تصویر ہے۔ حسن صفت کا صیغہ ہے، حسن کا معنی ہی ہے حسن والا، اور حضرت امام حسن کا سینے سے لے کر ساؤں اپنے سر تک آپ کا وجود مبارک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا۔ بہرحال برادران اسلام، سارے اہل بیت کی محبت ہم پر واجب ہے، لازم ہے، اسی لیے محرم الحرام میں امام حسین کی شہادت کی مناسبت سے ہر جگہ اہل بیت کا ذکر پاک ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ حسنین کریمین کا ذکر پاک ہوتا ہے، کیوں نہ ہو، ان کا ذکر پاک ان ذاتوں کا بیان کتنا ضروری ہے جن کے بارے میں میرے کریم آپ ہر بندہ مومن اللہ سے دعا مانگتا ہے یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما، لیکن میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن حسنین کریمین آئے تو آپ نے فرمایا من احبہما و احب اباہما و امہما، جو میرا امتی حسنین اور حسنین کے ماں باپ سے پیار کرے گا کان مئی فی درجتی فی الجنہ، وہ کل جنت میں میرے قریب میرے ساتھ ہوگا۔ تو جن ذاتوں کا پیار، یہ چار ذاتیں وہ ہیں جن کی دل میں اگر خالص محبت آ جائے تو اس کا انعام کتنا بڑا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رات عزیزم فیض رسول آپ کو بتا رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود چوتھے انسان ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ کا مقام بہت بڑا ہے رسول اللہ کی نظر میں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بڑا مقام تھا، لیکن حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود ایک دعا مانگا کرتے تھے، آپ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اسألوکا ایمانا لا یرتد و نعیما لا ینفد و مرافقات نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ درجت الجنت جنت الخلد۔ اے میرے مولا ہمیں ایسا ایمان دے جو ڈاما ڈول نہ ہو، جو پختہ ہو، ایسی نعمت دے جو کبھی ختم نہ ہو، اور یا اللہ کل قیامت کے دن ہمیں اپنے پیارے محبوب کی جنت میں سنگت عطا فرما اور اعلیٰ جنت خلد میں۔ تو صحابہ کرام مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں جنت میں رسول اللہ کی معیت عطا فرما۔ رسول اللہ نے فرمایا جو حسنین اور حسنین کے ماں باپ سے پیار کرے گا کل وہ میرے ساتھ میرے قریب میری جنت میں ہوگا۔ علماء نے فرمایا نبی رحمت کا ان الفاظ میں ذکر کرنا، اس کا مطلب یہ ہے ایسے امتی کو کل رسول اللہ کا قرب خاص حاصل ہوگا، اور اس سے بڑھ کر اور نعمت کیا چاہیے، جنت بھی ہو، رسول اللہ کی رفاقت بھی ہو اور رسول اللہ کا قرب بھی ہو، اور یہ چیز حسنین کریمین اور ان کے ماں باپ کے پیار پر نبی رحمت نے مشروط کی۔ شاید نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی بہت سے عبادت گزار، بہت سے دیندار کہلانے والے اور بہت سے بڑے بڑے دین کے دعوے دار لوگ حضرت علی سے دل سے بغض رکھیں گے، حضرات حسنین کریمین کو یعنی ان کے مقام کو گرائیں گے۔ اس لیے پہلے بتا دیا کہ میرے ساتھ جنت میں قریبی مقام انہیں نصیب ہوگا جن کے دل میں حسنین کریمین کی محبت ہوگی، آپ کے ماں باپ کی محبت ہوگی۔ تو الحمدللہ
اسی لیے ان چار ذاتوں کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کا بڑا پیارا والہانہ انداز ہے۔ اعلیٰ حضرت عاشق رسول تھے، حضور کی تعریف اس انداز میں کرتے ہیں کہ بڑے بڑے اہل ادب دنگ رہ جاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ نے کیا کمال عطا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس کی حسین اور حسن پھول۔ ایک تو رسول اللہ کے ان پیاروں کو باغ کہا، پھر اگر آپ غور کریں اعلیٰ حضرت کی قلبی عقیدت ہے کہ نبی پاک کے ان پیاروں کو آپ کی بیٹی اور دونوں نواسوں کو باغ بھی کہا، پھولوں کا باغ نہیں کہا یہ تو چمنستان کرم ہے، یہ وہ گھرانہ ہے جس سے کائنات کو کرم کی خیرات ملتی ہے، کائنات کو کرم ہی کرم ملتا ہے۔ یہ انداز ہے ہمارے بزرگوں کا۔ ہمارے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آل بیت سے بہت محبت کرتے تھے، سارے امام کرتے تھے۔ اگر انشاءاللہ کسی جمعہ پر میں باقاعدہ یہ موضوع عرض کروں گا امام اعظم کی محبت اہل بیت سے کیا تھی، اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں، اتنی حضرت امام اعظم اہل بیت سے محبت کرتے تھے۔ تو امام شافعی کا ذکر پاک آ رہا تھا، حضرت امام شافعی شاعر بھی تھے اور بڑے معیاری عربی شعر کہتے تھے۔ آپ کے شعر ہیں، آپ فرماتے ہیں یا اہل کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ، اے میرے محبوب مکرم کے اہل بیت، اس سے بڑا اور مقام تمہارا کیا ہو کہ جو آدمی نماز میں تم پر درود نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ نماز میں آل محمد پر درود پڑھنا ہم حنفیوں کے نزدیک سنت ہے، امام شافعی کے نزدیک واجب ہے اور فرض کے درجے تک جاتا ہے۔ وہ بات آپ نے کی، وہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت رسول اللہ تمہارا مقام کتنا بلند ہے کہ اللہ نے تمہاری ذاتوں پر درود کو نماز کا حصہ بنایا ہے۔ تو جن کا درود، اب درود کیا ہوتا ہے؟ درود ہوتا ہے کسی کے لیے طلب رحمت، تو جن کے لیے دعائیں مانگنا ہماری نمازوں کا حصہ ہے، پھر ان کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کتنا بلند ہے۔ اس لیے آپ ایک اور شعر میں فرماتے ہیں کہ ان کان حب آل محمد رفضو، اگر آل بیت سے محبت کرنا یہ رافضیت ہے، فَيَشْهَدَ الثَّقَلَانِ أَنِّي رَافِضُ، تو دو جہاں گواہ بن جائیں کہ امام شافعی رافضی ہے۔ آپ اشارہ یہ دینا چاہتے تھے کہ آل بیت کی محبت رفض نہیں ہے، آل بیت کی محبت اصل اہل سنت ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے بہت سے اور بھی اشعار ہیں، لیکن وقت کے پیش نظر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، صحابہ کرام سے لے کر آل بیت سے محبت کا تعلق اولیاء کرام تک ہمارے بزرگوں کا انوکھے انداز میں رہا، عجیب انداز میں رہا۔ کئی مرتبہ آپ کو عرض کیا گیا، خود حضرات صحابہ کرام حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں شہربانوں شاہ ایران کی پڑپوتی قیدی بن کر آئی، تو لوگوں نے کہا شہزادی کا نکاح شہزادے سے ہوگا، تو حضرت سیدنا عمر نے 3 شہزادیوں میں سے ایک شہزادی حضرت شہربانوں کا نکاح حضرت امام حسین سے کروایا۔ آپ کے دل میں اس قدر اہل بیت کی محبت۔ حضرت عمر وہ حکمران ہیں جن کے دور میں جب وظائف کے رجسٹر تیار کیے گئے تو اس دیوان لکھنے والے، رجسٹر لکھنے والے نے کہا امیر مومنین میں ترتیب کیا بناؤں؟ فرمایا ترتیب وہی ہے جو رسول اللہ سے رشتے میں ترتیب، سب سے پہلے نبی پاک کے خاندان کے نام لکھے جائیں، اس کے بعد جو رشتہ داری ہیں۔ اس نے نمایاں طور پر کہا امیر مومنین آپ کا اور آپ کے خاندان کا نام، آپ نے فرمایا ما نحن الا عبیدہم، مجھ سے پوچھتے ہو میرا نام کہاں ہوگا، ہم تو رسول اللہ کے نوکر ہیں۔
ہم تو حضور کے خاندان کے غلام ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے آپ چھوٹے سے تھے، حضرت عمر کو کہا آپ میرے نانا کے منبر پر بیٹھے ہیں، تو حضرت عمر نے حضرت حسن کو اٹھا کر گودی میں بٹھا لیا اور فرمایا حال انبت اللہ الشعر علی رؤوسنا الا بکم، حسن ہم صرف تمہارے باپ کے منبر پر بیٹھنے کے ہی قابل نہیں، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے ہمارے سروں پر عزت کے بال اگے ہیں تو تمہارے صدقے میں اگے۔ یہ محبت، یہ عقیدت، یہ احترام تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دل میں حضور کی آل بیت کا، اور خصوصاً حسنین کریمین کو۔ حضرات حسنین کریمین جب گلی میں آ رہے ہوتے، میں نے پڑھا ہے اکابر صحابہ گلی سے ہٹ کر سائیڈ پر کھڑے ہو جاتے، جیسے کوئی سردار آ رہا ہو تو غلام راستہ صاف کر دیتے۔ یہ انداز تھا صحابہ۔ اور پھر میں کہتا ہوں آپ خود بتائیں نا، جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسنین کریمین سے لاڈ اور پیار کرتے ہوئے رسول اللہ، وہ اگر حضور کے آل کا احترام نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ نبی رحمت کی بارگاہ میں جناب حضرت جابر رسول اللہ کے صحابی گئے، کہتے ہیں لوگوں میں گیا تو یہ الگ خلوت کا ماحول تھا، گھر میں ہر بندہ اپنی اولاد اپنے بچوں سے فری ہو جاتا ہے، پیار کے مختلف انداز ہوتے ہیں، نبی رحمت سواری بنے ہوئے ہیں اور حسنین کریمین سوار ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا تو بے ساختہ میرے منہ سے نکل گیا، شہزادو نیمر نیمل مرکب، تمہیں سواری کتنی پیاری ملی ہے کہ نبیوں کے سلطان تمہاری سواری بن کر تمہاری دل لگی، تمہارا دل بہرا رہے ہیں۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا تو رسول اللہ نے فرمایا اے جابر غور کرو، اگر سواری اعلیٰ ہے تو نیمر کے بانے ہما، سوار کتنے پیارے ہیں۔ اب ایمان سے اپنے دل کو تھام کر سوچیں، آپ نے کسی کی قبر میں نہیں جانا، نہ میری میں نہ کسی ذاکر کی قبر میں، لیکن آپ بتائیں جن صحابہ نے آنکھوں سے حسنین سے نبی پاک کے لاڈ کے یہ انداز دیکھے تھے، کیا ان صحابہ کے دل میں احترام نہیں ہوگا؟ کیا وہ احترام نہیں کرتے ہوں گے؟ پھر آپ مزید اس سے آگے اگر سوچیں تو حضرات حسنین کریمین کی ان عزتوں کو بیان کون کرنے والا ہے؟ آج میں منبر پر بیان کر رہا ہوں تو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ حضرت جابر نے اس بات کو باہر آ کر بیان کیا کہ لوگوں حضور یوں حسنین کی دلداری کرتے ہیں، اگر انہیں محبت نہ ہوتی وہ حضرات حسنین کریمین کی شان کو چھپاتے، انہیں بیان کرتے اور جگ جہان کو سناتے۔ کیوں نہ سناتے؟ کیونکہ یہ رسول اللہ کے دل کا قرار تھے، اطمینان تھے۔ ہمیں بھی آج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے ایسے واقعات ہیں، کتنے ایسے واقعات ہیں کہ بعض لوگوں کو صرف بظاہر ان کے عمل اتنے اعلیٰ نہیں تھے، لیکن صرف کسی انسان سے نبی پاک کی اولاد ہونے کے ناطے سے محبت و اخلاص کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ مقام عطا کیا۔ بہرحال یہ موضوع بہت طویل ہے، تو دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے زندہ رکھے، تب بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ حضور اور حضور کے خاندان اور اہل بیت کی محبت پر اور موت بھی دے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی محبت پر۔ حضرت شیخ سعدی کے وہ شعر کتنے پیارے ہیں کہ عرض کرتے ہیں یا اللہ تیری بارگاہ سے میں ایمان کی خیرات مانگتا ہوں تو اولاد فاطمہ کے صدقے میں مانگتا ہوں۔ آپ اپنا خاتمہ ایمان مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد کے حوالے سے مانگتے ہیں کہ یا رب العالمین الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ
مالک میں اولاد فاطمہ کا واسطہ دے کر تمہیں کہتا ہوں کہ مالک مجھے ایمان پر خاتمہ عطا فرما. ایمان پر خاتمے سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے؟ پھر کہتے ہیں اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول. مالک میں گناہگار، میرے مولا میں ناقص، میں عاجز، اگر میری دعا تمہیں قبول نہ ہوئی تو میں قیامت میں آل رسول کا دامن تھام کر تیری بارگاہ میں آؤں. گویا ساری کائنات کا اثاثہ اور ایمان کا سامان رسول اللہ کی آل بیت اور اولاد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. یہ تھا ہمارے اکابر کا، یہی ہمیں درس دیا گیا. یہ بھی شعر ہمارے بزرگوں میں بطور تعویذ استعمال ہوتا ہے. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. تو ہر انداز میں ہمارے بزرگوں نے اہل بیت نبوت سے ہمیں کامل وابستگی کا حکم دیا. دعا ہے اللہ تعالی اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے.